خدا نے آپ سبوں کی زندگیوں میں یہ دن بخشا. ہم سب بابرکت ہیں کہ خدا نے ہمیں یہ دن دکھایا. ہم خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں پچھلے گزرے ہفتہ کے لیے اور ہر بات کے لیے جو کہ ہماری زندگی میں ہوئی ہے. آج جو خدا کا کلام ہے میرے عزیزوں، میں نہیں جانتی تھی، ثنا نہیں جانتی تھی کہ آج کیا کلام ہے، لیکن ثنا جب بارہا میٹنگ کو لیڈ کر رہی تھی، اس نے جو کلام خدا نے مجھے عطا کیا، جو میں نے تیار کیا ہوا ہے، وہ ثنا نے اس کی کافی چیزیں 12 دفعہ یہاں پہ ریپیٹ کر دی، کیونکہ شاید آج ہمیں اس کلام کی ضرورت ہے، مجھے اس کلام کی ضرورت ہے، ہماری کلیسیا کو اس کلام کی ضرورت ہے. تو میں خدا کی شکر گزاری کرتی ہوں کہ خدا اپنے بندوں اور بندیوں سے کلام کرتا ہے، اپنی بات کرتا ہے تاکہ وہ ان کے دل کو سکون عطا کرے. آئیں میرے عزیزوں، کلام حق کو کھولیں گے، زبور 121 کو دیکھیں گے. زبور 121 اس کی پہلی آیت سے لے کے 8ویں آیت تک پورا زبور، یعنی زبور 121 اس کی پہلی آیت سے لے کے 8ویں آیت تک. میں اپنی آنکھیں پہاڑ کی طرف اٹھاؤں گا، میری کمک کہاں سے آئے گی؟ میری کمک خداوند سے ہے جس نے آسمان اور زمین کو بنایا. وہ تیرے پاؤں کو پھسلنے نہ دے گا، تیرا محافظ اونگنے کا نہیں. دیکھ، اسرائیل کا محافظ نہ اونگے گا نہ سوئے گا. خداوند تیرا محافظ ہے، خداوند تیرے دہنے ہاتھ پر تیرا سائبان ہے. نہ آفتاب دن کو تجھے ضرر پہنچائے گا، نہ مہتاب رات کو. خداوند ہر بلا سے تجھے محفوظ رکھے گا اور تیری جان کو محفوظ رکھے گا. خداوند تیری آمد و رفت میں اب سے ہمیشہ تک تیری حفاظت کرے گا. آمین. خدا کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی خاص برکت نازل ہو. میرے عزیزوں، یہ جو زبور 121 ہے، جو داؤد نبی نے یہ زبور لکھا ہے، یہ اس نے اس وقت لکھا تھا جب قوم بنی اسرائیل ہیکل کی زیارت کے لیے جاتی تھی. جب وہ ہیکل میں جاتے تھے تو پہاڑ سے چڑھتے ہوئے جاتے تھے، تو داؤد نبی نے یہ زبور تب لکھا ہے اور اس کی اوپننگ ورسز میں اس نے کہا ہے کہ میں اپنی آنکھیں پہاڑوں کی طرف اٹھاؤں گا، میری کمک کہاں سے آئے گی؟ کمک یعنی کہ میری مدد، میری سپورٹ، میری پاور کہاں سے آئے گی؟ یہاں پر وہ ایک کوسچن کر رہا ہے، ایک سوال کر رہا ہے خود سے کہ میری کمک کہاں سے آئے گی؟ پھر وہ آگے خود ہی جواب تحریر کر رہا ہے، میری کمک خداوند سے آئے گی. یہاں پر اس نے کہا کہ میری کمک خداوند سے آئے گی جس نے آسمان اور زمین کو بنایا. آسمان اور زمین کو بنایا، یعنی یہ بہت بڑے الفاظ ہیں. صرف آسمان اور زمین کو بنا دینا ہی کام نہیں ہے، اس میں قدرت کے رنگ بھرنا بھی کام ہے. اور یہ کام صرف کون کر سکتا ہے؟ خدا کر سکتا ہے. آگے اس نے لکھا ہے، وہ تیرے پاؤں کو پھسلنے نہ دے گا، تیرا محافظ اونگنے کا نہیں. دیکھ، اسرائیل کا محافظ نہ اونگے گا نہ سوئے گا. ہم میٹھی نیند اس لیے سوتے ہیں کیونکہ ہمارا خدا نہیں سوتا. اسرائیل کا محافظ ہمارا خدا نہ سوتا ہے نہ اونگتا ہے، اسی لیے اس کے لوگ میٹھی نیند سوتے ہیں. آمین. اب یہاں پہ وہ کہہ رہے ہیں کہ میری سپورٹ بھی وہی ہے، میرا سپر بھی وہی ہے، میری ڈھال بھی وہی ہے، کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ میرے پاؤں کو پھسلنے نہ دے گا. کتنی مضبوط بات ہے جس نے کہا ہے کہ میری کمک، میری مدد خداوند سے آ رہی ہے، اور وہ جو خدا ہے اس نے مجھے اتنی مضبوطی عطا کی ہے کہ وہ میرے پیروں کو پھسلنے نہیں دے گا. پاؤں کو پھسلنے نہ دے گا سے مطلب ہے کہ وہ مجھے ڈگمگانے نہیں دے گا، چاہے حالات کیسے ہی کیوں نہ ہو. وہ مجھے مضبوطی سے تھامے رکھے گا. میری کمک خداوند سے ہے. خداوند کون ہے؟ خداوند کون ہے؟ جس نے زمین آسمان بنایا. جادے چھڑانے والا، زمین آسمان جس نے بنایا، یعنی کہ کل کائنات، کل قدرت کا مالک، بنانے والا. اس نے وہ چیزیں بھی بنائی جو کہ ہماری آنکھوں نے نہیں دیکھی، جو کہ آسمان کے اوپر کی بھی ہیں. اس نے وہ چیزیں بھی
تعمیر کی ہیں جو کہ زمین کے نیچے ہیں، عالم روا میں ہے، کیونکہ اس نے نئے عہد نامہ میں جا کے کہا ہے کہ عالم روا کی کنجیاں میرے پاس ہیں۔ آسمان اور زمین جو کہ بہت بڑے ہیں، اگر ہم یہاں پر نظر دوڑائیں، آسمان کی طرف نظر دوڑائیں، تا حد نگاہ آسمان کا کوئی بھی سٹارٹ یا کوئی اینڈ ہمیں نظر آتا ہے؟ دور تک دیکھتے جائیں آسمان ہی آسمان ہے، پوری دنیا کی سیر کر رہے ہیں، زمین کا کوئی اینڈ نظر آتا ہے؟ اس قدرت کا مالک کون ہے؟ جس کو داؤد نے لکھ کر کہا ہے کہ میری کمک میری مدد داؤد سے آئے گی۔ اس نے جب اوپر آنکھیں اٹھائی ہیں، یہاں پر لفظ ہے میں اپنی آنکھیں پہاڑوں کی طرف اٹھاؤں گا جس نے آسمان اور میری کمک کہاں سے آئے گی؟ میری کمک خداوند سے ہے جس نے آسمان اور زمین کو بنایا۔ اس نے یہ ورڈز اوپر دیکھ کے کہے ہیں۔ داؤد اس وقت کہاں دیکھ رہے ہیں؟ اوپر۔ آج کا جو میسیج ہے وہ ہمارے لیے بھی یہی ہے کہ اگر کوئی مشکل آ جاتی ہے یا کوئی پریشانی آ جاتی ہے، جب ہم فیئرز میں ہوتے ہیں، جب ہم ٹینشنز میں ہوتے ہیں، آج ہر انسان کسی نہ کسی پرابلم میں چل رہا ہوگا۔ شاید وہ اپنی سوچوں میں ہے، شاید وہ اپنے فائنینس میں ہے، شاید وہ اپنی فیملی میں ہے، شاید وہ اپنے فیوچر کو لے کے ہے، کہیں نہ کہیں وہ ڈاؤن ہے۔ ابلیس اس وقت اس پر حملہ کرتا ہے، اس کو نیگیٹو سوچیں دیتا ہے اور وہ اپنے آپ کو اور زیادہ پش کرتا ہے، نیگیٹیوٹی کی طرف ڈاؤن ہو جاتا ہے۔ لیکن ہمیں کلام میں کیا حکم ملتا ہے کہ ہم نے نیچے نہیں جھکنا بلکہ کہاں دیکھنا ہے؟ اوپر دیکھنا ہے۔ یہاں ہم چرچ میں جتنے بیٹھے ہیں، میں اپنی مثال دیتی ہوں، میں جب اکیلی ہوں میں کبھی کبھی سوچتی ہوں آنے والے کل میں کیا ہوگا، فیوچر کیا ہے، ویزے کا کیا ہوگا، جاب کا کیا ہوگا۔ یہاں سب کی یہی ٹینشن ہے، ہر انسان یہاں پر اسی پرابلمز، انہی ٹینشنز میں سے گزرتا ہے۔ فائنینس کا کیا ہوگا، جو بھی ہے، اگر جو میرڈ لوگ ہیں وہ سوچتے ہیں میرے بچوں کا کیا ہوگا، میرے بچوں کا فیوچر کیا ہوگا۔ ہم اپنی انہی سوچوں کے ارد گرد رہتے ہیں۔ لیکن یہ زبور جب ہم پڑھتے ہیں، اس سے ہمیں نہایت روشنی اور ایک طاقت اور ایک امید ملتی ہے کہ جس نے آسمان اور زمین کو بنایا۔ صرف اگر ہم انہی لفظوں پہ غور کریں اور اپنی آنکھیں اوپر اٹھائیں تو جو ہم سوچتے ہیں وہ بہت چھوٹا ہونے لگے، کیونکہ آپ کا خدا بہت بڑا خدا ہے۔ یہاں پر داؤد نے جب کہا میں اپنی آنکھیں اوپر اٹھاؤں گا تو میری کمک کہاں سے آئے گی؟ خداوند سے۔ آئیں ایک ریفرنس کو لے کے چلتے ہیں، اس مزید زبور کو کھولتے ہیں۔ ابراہیم کی مثال میں آپ سبوں کے سامنے کھولوں گی، پیدائش 15 باب، پیدائش کی کتاب اس کا 15واں باب۔ ہم سب ابراہیم کی زندگی سے واقف ہیں، خدا نے کس قدر اسے برکتیں دی، اسے چنا، اسے کہاں سے اٹھایا، اسے کہاں لے گیا، کیسے اس کی زندگی میں کام کیا۔ پلیز ریڈ کریں جس کو بھی مل گیا، فرسٹ سے اسٹارٹ کریں، پیدائش 15 باب۔ ان باتوں کے بعد خداوند کا کلام رویا میں ابراہیم پر نازل ہوا۔ تھینک یو، تھوڑا آہستہ آہستہ ہم لے کے چلیں گے اس کو۔ ان باتوں کے بعد، ان باتوں یعنی کون سی باتوں؟ جو باتیں 14ویں باب میں ہو چکی ہیں، جو باتیں اس سے پیچھے ہو چکی ہیں۔ ملک صدق ابراہیم کو برکت دیتا ہے، اسے برکت کی دعا دیتا ہے، اس سے پیچھے بھی جو چیزیں ہو چکی ہیں۔ اس کے بعد خدا کا کلام جو ہے وہ کس کی صورت میں؟ رویا کی صورت میں ابراہیم پر آیا ہے، اور کیا فرمایا ہے؟ اس نے فرمایا اے ابراہیم تو مت ڈر، میں تیری شکر اور تیرا بہت بڑا اجر دوں۔ آمین۔ اب یہاں پر جب خدا رویا کے ذریعے ابراہیم سے کلام کر رہا ہے تو اس کو کیا کہا ہے؟ دو باتیں کہی ہیں، تو مت ڈر، میں تیری سپر اور تیرا بہت بڑا اجر ہوں۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ اگر خدا آپ کو کہتا ہے کہ میں تیری سپر ہوں، میں تیرا بہت بڑا اجر ہوں، تو مت ڈر، تو ان الفاظوں سے آپ کو کتنی تقویت ملے گی۔ آمین۔ آگے ہم دیکھتے ہیں کہ ابراہیم خدا سے جب مخاطب ہوتا ہے ان ڈائلاگز میں، تو ابراہیم کیا کہتا ہے؟
ابراہیم نے کہا اے خداوند خدا تو مجھے کیا دے گا؟ تھینک یو. اور ابراہیم نے آگے سے کیا کہہ دیا ہے؟ اے خداوند خدا تو مجھے کیا دے گا. آگے کوشچن مارک ہے, پوچھا ہے اس نے مینوں بھی دے گا. کہہ دیا دیتا ہے نہ ڈر, میں تیری سپر ہوں, تیرا اجر ہوں, مجھے کیا ملے گا؟ میں یہ بھی کیا, یہ بھی کیا, یہ بھی کیا, یہ بھی کیا, مجھے کیا ملا؟ کہنے پر میں گھر سے بھی نکل آیا, میرے پاس تو اولاد بھی نہیں, مجھے کیا ملے گا؟ یہ دراصل یہ جو ورڈز ہیں یہ انسان کے لیے آئینہ ہیں, یہ ہم بھی ہیں. خدایا میں تو تیرے گھر میں یہ بھی کرتی ہوں, یہ بھی کرتی ہوں, یہ بھی کرتی ہوں, مجھے کیا ملے گا؟ ہم ہیں. یہ الفاظ ہمارے لیے کہیں نہ کہیں آئینہ ہوتے ہیں, ہم سوچتے ہیں. یہاں پر ابراہیم نے بھی کہا ہے کہ مجھے کیا دے گا, کیونکہ میں تو بے اولاد جاتا ہوں اور میرے گھر کا مختار دمشقی الیزر ہے, جو اس کا ملازم ہے, جو اس کا نوکر ہے. وہ خدا سے کہہ رہا ہے, خدا سے بات کر رہا ہے, وہ اپنے دل میں اور خدا کے ساتھ جب رویا میں ہم کلام ہے ایک طرح کا ایک گلہ بھی کر رہا ہے کہ جو میرا ملازم ہے وہ میری ساری مال و اسباب, ساری جائیداد کا وارث تو وہ بنے گا, مجھے کیا ملے گا, مجھے کیا دیا. یہاں پر آگے ہے پھر ابراہیم نے کہا دیکھ تو نے مجھے کوئی اولاد نہیں دی. اس نے صاف کہہ دیا خدا سے دیکھ, یہاں لفظ آیا ہے خدا, ابراہیم خدا کو کیا کہہ رہا ہے؟ دیکھ تو نے مجھے کوئی اولاد نہیں دی, اور دیکھ میرا خانہ زاد میرا وارث ہوگا. پھر کہتا ہے دیکھ, انج کہہ رہا ہے جی خدا ویری میرا, دیکھ پھر ویٹ. اب یہ جو سارا سین ہے یہ کہاں پہ ہو رہا ہے؟ ابراہیم کے ٹینٹ کے اندر, خیمہ میں ہے جہاں پر وہ یہ رویا وہاں پر ظاہر ہوئی ہے. کہہ رہے دیکھ. تب خداوند کا کلام اس پر نازل ہوا اور اس نے فرمایا یہ تیرا وارث نہ ہوگا, بلکہ جو تیرے سلب سے پیدا ہوگا وہی تیرا وارث ہوگا. اور وہ اس کو باہر لے گیا. یعنی کہ یہ جو کنورسیشن تھی ساری یہ کہاں پر ہو رہی تھی؟ ابراہیم کے خیمہ میں, اس کے ٹینٹ میں. آج جب ہم بھی اپنی سوچوں کے ٹینٹ میں ہوتے ہیں نا تو بہت سی چیزیں ہمیں ڈاؤن کرتی ہیں, پھر ہم بھی خدا کو کہتے ہیں وے. لیکن سم ٹائم خدا جو ہمیں دکھاتا ہے نا, جیسے سنا نے یہاں پہ بات کری کہ وہ آؤٹ آف دی باکس ہوتا ہے. پھر جب خداوند ابراہیم کو باہر لے کے گیا ہے تو پھر خداوند نے اسے کیا کہا ہے کہ اب آسمان کی طرف نگاہ کر. پھر خداوند نے کیا ہے فون پہ, تو جب خداوند اس کو آسمان کی طرف نگاہ کر کے دکھاتا ہے, اگر تو ستاروں کو گن سکتا ہے تو گن, اور اس سے کہا کہ تیری اولاد ایسی ہوگی. پہلے وہ کیا دکھا رہا تھا خدا کو, دیکھ بچے نہیں ہیں, کوئی فیوچر نہیں ہے, ڈپریس ہے, کہیں نہ کہیں ڈسسیٹسفیکشن ہے اتنی برکت کے بعد بھی, کیونکہ ابراہیم بہت مالدار شخص تھا, بہت طاقتور شخص تھا. پھر خدا اسے اٹھا کے باہر لے کے گیا, چل اور میں تیرے وہاں نہ ہوا. پھر خدا نے جب اس کو آسمان دکھایا تو وہ آسمان ستاروں سے بھرا ہوا تھا, اور اس کو کہا کہ دیکھ ایسی تیری اولاد ہوگی. بعض اوقات ہم خدا سے, میں اکثر کہتی ہوں, ایک کینڈی مانگ رہے ہوتے ہیں, لیکن آپ کو نہیں پتا خدا نے آپ کو جار دینا ہوتا ہے. خدا نے اس کو آسمان دکھایا جو کہ ستاروں سے بھرا ہوا تھا, یعنی کہ صرف اولاد نہیں, قومیں. وہاں پہ ایک ستارہ نہیں تھا. اور پھر جب خدا نے اس کو عطا کیا تو اس کو عہد کا فرزند عطا کیا, یعنی سارا میں سے قوموں کے جتھے پیدا ہوئے. خدا ہمارا ایسے کام کرنے کی قوت اور قدرت رکھتا ہے. جب خدا نے اس کو آسمان دکھایا تو خدا نے اس کو وہاں پر, خدا جانتا ہے یا ابراہیم اس وقت جانتا تھا کہ خدا نے اس کو وہاں پر کیا کیا مکاشفات دکھائے, کیا کیا عجیب کام اس نے دیکھے. کیونکہ آگے لکھا ہوا ہے اس کے بعد
جب اس نے کہا، جب آسمان پر دیکھ کر کہا کہ تیری اولاد ایسی ہوگی، اور وہ خداوند پر ایمان لایا اور اس نے اس کے حق میں راست بازی شمار کیا، تب وہ خداوند پر ایمان لایا۔ اب ابراہیم نے وہاں پر کیا کیا عجیب کام دیکھے ہیں یہ ہم نہیں بیان کر سکتے۔ اس کے بعد کیونکہ وہ کیا لایا؟ ایمان لایا۔ اس نے بہت بڑی بڑی چیزیں دیکھ لی۔ خدا نے جو اس کو دکھایا کہ تیری نسل ایسے ہوگی۔ اگر ہم آسمان کی طرف دیکھیں تو ہم کیا ستاروں کو گن سکتے ہیں؟ نہیں۔ آج وہ قوم بہت پاورفل ہے، اور خدا نے ابراہیم کو دکھایا تھا کہ تیری نسل ایسے ہوگی، ستاروں کی مانند۔ اور اگر آج آپ اپنی سوچوں کے ٹینٹ میں ہیں، یا آپ کو اپنا فیوچر یا کچھ چیزوں کی انسیکیورٹی ہے یا پریشانی میں ہے، تو آج ہماری آنکھیں بھی اوپر ہونی چاہیے۔ ہماری مدد کہاں سے آئے گی؟ خداوند سے آئے گی۔ وہ خدا جو ہے وہ بہت بڑا خدا ہے، اور وہ ہماری سوچوں سے بہت بڑے ہو کے کام کرتا ہے، کیونکہ اس نے اپنا جلال ظاہر کرنا ہوتا ہے۔ سو یہاں پر جب وہ ایمان لایا تو وہ اس کا جو ایمان تھا اس کے عوض وہ راست بازی میں شمار کیا گیا، وہ راست باز گنا گیا ابراہیم۔ یہاں پر اس کا جو لنک ہے وہ نئے عہد نامہ میں جا کے کھلتا ہے، صرف تھوڑا سا ہم پڑھیں گے۔ رومیو کا خط اس کا 4 باب اس کی 17ویں آیت۔ رومیو کا خط اس کا 4 باب اس کی 17ویں آیت۔ جی ہاں جی۔ چنانچہ لکھا ہے کہ میں نے مجھے بہت سی قوموں کا باپ بنایا، اس خدا کے سامنے جس پر وہ ایمان لایا، اور جو مردوں کو زندہ کرتا ہے اور جو چیزیں نہیں ہیں ان کو اس طرح بلا لیتا ہے کہ گویا وہ ہیں۔ تھوڑا سا اور مزید آگے پڑھیں۔ وہ نا امیدی کی حالت میں امید کے ساتھ ایمان لایا، تاکہ اس قول کے مطابق کہ تیری نسل ایسی ہی ہوگی وہ بہت سی قوموں کا باپ ہو، اور وہ جو تقریباً 100 برس کا تھا، باوجود اپنے مردہ سے بدن اور سارا کے رحم کی مردگی پر لحاظ کرنے کے لیے ایمان میں ضعیف نہ ہوا۔ تھینک یو۔ یہاں پر نئے عہد نامہ میں یہ جو ریفرنس ہے وہاں کا ہی دیا گیا ہے کہ وہ اس وقت ایمان لے آیا جب خدا نے اس کو کہا کہ آسمان کی طرف دیکھ، اوپر دیکھ، کہ اس طرح ہوگی چیزیں تیرے لیے، برکت ایسی ہوگی، اولاد ایسی ہوگی۔ وہاں پر اس کے بعد فوراً نیکسٹ ورس میں لکھا کہ وہ ایمان لے آیا۔ آج اگر خدا بھی ہمیں دکھاتا ہے، کچھ سمجھاتا ہے، تو ہمارا بھی کام ہے کہ ہم اس چیز پر ایمان لائیں۔ حالانکہ یہاں پر لکھا ہوا ہے کہ وہ ضعیف تھا، جو اس کی عمر تھی اور مردگی تھی اس وقت، اور مطلب نا امیدی تھی۔ وہ اس نا امیدی کی حالت میں بھی امید رکھتا ہوا ایمان لایا، اور ایمان سے وہ راست باز گنا گیا، اور اسی کی وجہ سے اس نے وہ اجر اور سپر خدا سے لے لی۔ وہ عہد کا فرزند خدا سے اس نے لے لیا اسی ایمان کے وسیلہ سے، کیونکہ وہ نا امیدی کی حالت میں تھا کہ ہم تو ضعیف ہیں، we are unable to give birth۔ اس عمر میں کیسے اولاد ہوگی؟ لیکن جب خدا نے کہا تو وہ ایمان لے آیا، کیونکہ ہمارا خدا ناممکنات کا خدا ہے۔ کیونکہ وہ جو سمندروں کا مالک تھا، اس نے سمندر کو بھی 2 حصے کر دیا تھا، جو انسان کے لیے ہم سوچ بھی نہیں سکتے یہ ایک چیز کہ کس طرح یہ سمندر اتنا بڑا 2 حصے ہو جائے۔ لیکن خدا کے نزدیک کوئی کام مشکل ہے؟ اس نے یشوع کے لیے وقت کو ٹھہرا دیا تھا۔ کبھی ہم نے دیکھا کہ سورج اپنے ٹائم پہ نہیں نکلا ہو یا ٹائم پہ غروب نہ ہوا ہو، کبھی بھی نہیں۔ کائنات کا نظام ایک بڑی ترتیب سے چل رہا ہے، لیکن یہاں پر ہمیں کلام میں ایسی مثالیں بھی ملتی ہیں کہ اس نے وقت کو بھی تھما دیا، پانیوں کے بھی حصے کر دیے، نئے عہد نامہ میں پانیوں پر بھی چل کے دکھایا، خشک بیابانوں میں من بھی برسایا۔ تو آپ کے خدا کے لیے کوئی بھی کام ناممکن نہیں ہے۔ آپ جو سوچتے ہیں، جو آپ اپنی ٹینشنز میں ہیں، یا میں بھی ہوں، اس سے بہت بڑھ کر ہے ہمارا خدا۔
اگر آپ کی زندگی میں جو آپ کام کہہ رہے ہیں یا خدا سے مانگ رہے ہیں یا جو ابھی نہیں ہو رہا، وہ آپ کے لیے خدا جانتا ہے کہ بہتر کیا ہے، اور جب وہ کام ہونا ہے تو خدا اپنے پرفیکٹ ٹائمز میں کرے گا، کیونکہ تب اس نے اپنے نام کو جلال دینا ہوتا ہے۔ اگر آج میں کچھ مانگ رہی ہوں خدا سے تو مجھے کل بھی مل جائے تو شکر ہے خدا کا، مجھے 10 دن کے بعد بھی مل جائے گا تو وہ شکر ہے خدا کا، لیکن اس کے نام کو جلال ملنا ہوتا ہے، اس کو چاہیے کہ انسان کی جو روح ہے وہ میری قربت میں آئے، کیونکہ اس ٹائم پیریڈ میں ہماری جو کچھ چیزیں ہوتی ہیں وہ ویل سیٹل ہو رہی ہوتی ہیں۔ یسایہ 55 باب اس کی 8ویں آیت میں لکھا ہوا ہے کہ تمہارے خیال میرے خیال نہیں، پڑھ سکتے ہیں پلیز ذرا جلدی سے، یسایہ 55 باب اس کی 8ویں آیت، کیونکہ ہمارے خدا کے خیالات ہمارے لیے بہت بلند ہیں۔ خداوند فرماتا ہے کہ میرے خیال تمہارے خیال نہیں اور نہ تمہاری راہیں میری راہیں ہیں، کیونکہ جس قدر آسمان زمین سے بلند ہے اسی قدر میری راہیں تمہاری راہوں سے اور میرے خیال تمہارے خیالوں سے بلند ہیں۔ تو اگر خدا آپ کے لیے کوئی خیال کوئی ارادہ رکھتا ہے تو یہ جان لیں کہ وہ خیال وہ ارادہ بہت بلند ہے، جو آپ سوچ بھی نہیں سکتے، کیونکہ ہمارے خیال ہماری راہیں جو ہیں وہ خدا کے خیال اور خدا کی راہیں نہیں ہیں، اس کے خیال اس کی راہیں بہت بلند ہیں، تو جو آپ کے لیے خیال اور ارادہ رکھتا ہے وہ بھی بہت بلند ہے۔ جب اس نے ابراہیم کو دکھایا کہ میں تیرے لیے یہ خیال یہ ارادہ رکھتا ہوں، جب ابراہیم نے اوپر دیکھا تو وہاں پر ابراہیم کی سوچیں فکریں مستقبل سب بدل گیا، اس کو سمجھ آ گئی، وہ ایمان لے آیا، وہ راست باز گنا گیا۔ اب مطلب یہ بات یہاں تک نہیں ختم ہوتی، یہ بات آگے جا کے یوحنا کی انجیل میں بھی ہمیں دوبارہ ملتی ہے، میں صرف بتاؤں گی، اس کے 8ویں باب میں ہے، جہاں پر یہودی اسکالرز ہیں، وہاں پر وہ خداوند یسوع مسیح کے ساتھ بات کر رہے ہوتے ہیں۔ خداوند یسوع مسیح کو کہتے ہیں کہ تم اگر مجھ پر ایمان لاؤ تو ابا تک زندہ رہو گے، قائم دائم رہو گے، تو جو کوئی مجھ پر ایمان لائے گا موت کا مزہ نہ چکھے گا۔ تو اب وہاں پہ جو یہودی اسکالرز ہیں، لوگ ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ مطلب ابراہیم نبی تھا، اس سے بھی کئی بڑے نبی ہیں، تو وہ بھی مر گئے ہیں، تو تم کیسی باتیں کر رہے ہو؟ کیا تم کوئی ابد تک زندہ رہو گے؟ یا یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ مطلب یہاں پر بات ہو رہی ہے کہ ہم تو فلاں ہیں، ہم تو یہ ہیں، ہم تو وہ ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ کیا جو ہمارا باپ ابراہیم تھا تو کیا اس سے بھی بڑا نبی ہے؟ تو خداوند یسوع مسیح یہاں پر کہتے ہیں کہ اس سے بیشتر کہ ابراہیم ہو میں ہوں۔ کہتے ہیں یہ کیا کہہ دیا کہ تیری عمر تو 50 سال بھی نہیں ہے، تو ایسی باتیں کر رہے ہیں، اور وہ پتھر لے کر خداوند یسوع مسیح کے پیچھے دوڑنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اور وہاں پر لکھا ہوا ہے کہ خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ اگر تمہارا باپ ابراہیم ہوتا تو تم میری عزت کرتے، تمہارا باپ میرا دن دیکھنے کی امید پر خوش تھا اور اس نے دیکھا اور وہ خوش ہوا۔ اور ان ورڈ سے وہ حیران ہو گئے کہ ابراہیم نے تمہیں کیسے دیکھ لیا، تم نے ابراہیم کو کیسے دیکھ لیا، یہ کیا کہہ رہے، بہت ینگ ہو تم تو۔ اور ان باتوں کے بعد خداوند یسوع مسیح پھر وہاں سے چلے گئے، کیونکہ یہ خدا کی قدرت کے بڑے بڑے کام ہیں۔ اس وقت ہم نہیں جانتے، جب خدا نے ابراہیم کو خیمہ سے باہر نکالا تھا تو کہا تھا کہ اوپر دیکھ، وہاں پہ صرف ستارے اور اس کی اولاد کے بارے میں نہیں اس کو دکھایا تھا۔ ایک بات پر غور کریں کہ جب آپ کو سولی کی طرف بھی دیکھنا ہوتا ہے تو آپ اپنی نظریں اوپر کرتے ہیں۔ ابراہیم کو اس وقت وہاں پہ بہت کچھ نظر آ گیا تھا۔ آمین۔ کیونکہ جو خدا کے بیٹے نے کام کرنے تھے وہ بہت ٹائم پہلے سب کچھ ڈیسائیڈڈ ہو چکا تھا۔ آمین۔ سو میرے عزیزو، آج ہمیں بھی اوپر دیکھنے کی ضرورت ہے۔ ہم جو اپنی پریشانیوں میں یا ڈس سیٹسفیکشن میں نیچے ہو جاتے ہیں، ڈاؤن ہو جاتے ہیں روحانی طور پر یا اپنی زندگی میں، تو ہمیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہماری کمک بھی کہاں سے آئے گی؟ ہماری کمک بھی خداوند سے آئے گی۔
جس نے آسمان اور زمین کو بنایا ہے. آج اگر ہم دنیا میں دیکھتے ہیں تو دنیا میں بڑے بڑے وہ ورڈز ہوتے ہیں, کوئی زمیندار, جگیردار, عہدے دار, لیکن آپ ایک بلیسڈ قوم ہیں, آپ ایک بلیسڈ نیشن ہیں, کیونکہ آپ ہیں ایماندار, راست باز. ہمارے پاس سب سے بڑی میراث یہی ہے. ہمارے پاس جائیداد, دولت سب سے بڑی یہی ہے. ہمارے پاس بہت بڑے بڑے عہدے نہیں ہیں, لیکن ہمارے پاس سب کچھ جو ہے خدا کا کلام ہے, جو کہ بیش قیمتی ہے, سونے چاندی سے بھی زیادہ قیمتی ہے. سو ہمیں بھی اپنے آپ کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ اگر آج ہم ڈاؤن ہیں تو ہم کہاں دیکھیں؟ اوپر دیکھیں, خدا کی طرف دیکھیں میرے عزیزوں, جس نے آسمان اور زمین کو بنایا ہے. میں وائنڈ اپ کروں گی ایک صرف واقعہ سنا کے. یوحنا کی انجیل کے 11ویں باب میں واقعہ ہے, صرف میں بتاؤں گی. لازر کا ہم سب کو پتہ ہے, لازر کی سٹوری ہے. خدا یسوع مسیح کا بہت اچھا دوست تھا لازر. تو جب وہ لازر مر جاتا ہے تو خدا یسوع مسیح وہاں پر آتے ہیں. تو ہمیں جو فیملی نظر آ رہی ہے, فیملی میں اس کی 2 بہنیں ہیں, ٹھیک ہے. باقی فیملی ابھی ہمیں نہیں پتہ, جتنا لکھا ہوا وہ یہی ہے. اس کی 2 بہنیں اور 1 بھائی ہے ان کا, اس کی ڈیتھ ہو گئی. اور وہ خدا یسوع مسیح کا بہت عزیز دوست تھا. تو جب خدا یسوع مسیح وہاں پر آتے ہیں تو اس کی بہنیں کہتی ہیں کہ خدا اگر تو یہاں پر ہوتا تو ہمارا بھائی نہ مرتا. تو مریم کہتی ہے پہلے, پھر مارتھا کے ڈائیلاگز ہیں, پھر خدا یسوع مسیح کہتے ہیں کہ تو مجھ پر ایمان رکھتی ہے؟ تو اس نے کہا ہاں. تو پھر وہ جب آگے بات ہوتی ہے, کنورسیشن ہوتی ہے, تو وہ پھر خدا یسوع مسیح کہتے ہیں کہ میں ادھر جا رہا ہوں, تو یہ کیونکہ لازر سو گیا ہے, مرا نہیں. تو اس کے بعد اس کے شاگرد بھی کچھ تھوڑا سا تعجب کرتے ہیں. لیکن جب خدا یسوع مسیح وہاں پر جاتے ہیں, وہاں پر پہنچتے ہیں, تو وہاں پر لوگ ہوتے ہیں, اس کی بہنیں ہوتی ہیں, وہ کہتی ہیں کہ اب تو 4 دن ہو گئے ہیں, اب تو اس میں سے بدبو آ رہی ہوگی. ہاں, تو نے کہا وہ زندہ ہو جائے گا قیامت کے دن, آن دا ڈے آف ججمنٹ, لاسٹ ڈے, ٹھیک ہے. لیکن خدا یسوع مسیح نے کیا کہا؟ قیامت اور زندگی میں ہوں. اور جب خدا یسوع مسیح وہاں پر پہنچے ہیں, قبر پر پہنچے ہیں, وہاں پر بہت سے مکاشفات ہمیں ملتے ہیں. خدا یسوع مسیح نے جا کر کہا کہ قبر کے پتھر کو ہٹا دو. قبر کے پتھر کو نہیں ہٹانا, مطلب ہٹانا ایک وہ نظر تو آتا ہے, لیکن اس میں تشبیہات ہیں کہ وہاں پر جو لوگوں کے ایمان پر پتھر تھے وہ ہٹ جائیں. وہاں پر جب قبر سے پتھر ہٹا تو لوگوں کے ایمان سے پتھر ہٹنے شروع ہو گئے, جو مردہ ایمان تھے. اور جب خداوند یسوع مسیح نے لازر کو باہر نکالنا تھا تو خداوند یسوع مسیح نے کہاں دیکھا؟ آسمان کی طرف, اور کہا ہے باپ میں تیرا شکر کرتا ہوں کہ تو میری سنتا ہے. جب آپ کے اور میرے منجی نے بھی اتنے بڑے بڑے کام جب کیے تو کہاں دیکھا؟ آپ آسمان کی طرف اوپر, کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اس کا باپ سب کچھ کرنے کی قوت اور قدرت رکھتا ہے, کیونکہ وہ باپ میں ہے اور باپ اس میں ہے. تو خداوند یسوع مسیح نے لازر کو آواز دی, لازر نکل آ. اسی وقت لازر قبر سے باہر آ گیا. سو میرے عزیزوں, آج اگر ہم بھی ڈاؤن ہیں تو بہت خوبصورت زبور میں لکھا ہوا ہے, زبور 121 میں, جس سے ہم نے اپنی اوپننگ ورسز لی, مین ورسز لی. ہمیں اپنی آنکھیں کدھر اٹھانی ہیں؟ آسمان کی طرف. ہماری کمک خداوند سے آئے گی, ہماری مدد, ہماری سپورٹ خداوند سے آئے گی. یہ ایک انسان کی فطرت ہے, جو مشکل میں ہوتا ہے ادھر ادھر دیکھتا ہے, پریشان ہو جاتا ہے کہ میں کیا کروں. لیکن خدا آپ کے لیے بہت اچھے اور بہت بلند ارادے رکھتا ہے. آپ اس کی طرف دیکھیں, اپنی آنکھیں اس کی طرف لگائیں, تاکہ خدا آپ کے لیے جو بلند ارادے رکھتا ہے, اچھے منصوبے, بلند منصوبے رکھتا ہے, وہ آپ سبوں کی زندگیوں میں پورے کرے, تاکہ نہ وہ آپ کا پاؤں پھسلنے دے گا, نہ آپ کو ٹھیس لگنے دے گا. وہ آپ کے لیے جو ارادے رکھتا ہے, جو آپ کے لیے کرے گا, تو وہ بہت اچھے اور عظیم ہوں گے. خداوند آج کے اس کلام کے عوض آپ سبوں کو کثرت کی برکت عطا کرے. میں ریکویسٹ کروں گی بھائی آگے سے